بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے دور میں انسان ہم محسوس کرتے ہیں رزق کی طرف سے، تنگی رزق کی طرف سے پریشان نظر آتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے رزق کی تنگی کی شکایت بھی کی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہہ دوں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، رزق کی تنگی کے اسباب ظاہراً ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال میں بھی درستی کرنی ہوگی۔ چند جو ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے رزق کے اندر اللہ کی جانب سے تنگی آتی ہے، میں بتاتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ ہر ایک کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، بڑھوتری عطا فرمائے۔ آج کل شادی بیاہوں میں عام ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، جوتے پہن کر کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھانے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مہمان کو بوجھ سمجھنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ بے مہمان آ گیا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ سمجھو کہ ان مہمان کی برکت سے ہمیں رزق ملا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، مہمان کو کبھی بوجھ نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے نمازوں کو وقت پر نہ پڑھنا، ٹال مٹول کر پڑھنا، اور یہ بات مستورات کے اندر زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام کر لوں، بچے کا یہ کام کر دوں، پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ نہیں، نماز کے وقت پر پہلے نماز، بعد میں کام۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو رزق کی تنگی کا ظاہر سبب بنتی ہیں۔ ایک سائل کو، مانگنے والے کو جھڑک دینا، سنا نہیں تم نے، ارے آگے جاؤ، سنائی نہیں آئی، نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ان کو دے دو، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو ان کو خوشخبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ بھائی آگے تشریف لے جائیے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں نے سنا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ حرم کے اندر بیٹھے تھے۔ انہوں نے خود سنایا واقعہ، غلط بیانی کے لیے اللہ مجھے معاف کرے، جیسا میری یادداشت میں ہے میں اس کو سنا رہا ہوں۔ تو ان کے متعلقین میں کس نے کہا کہ حضرت یہاں تو لوگ بہت مانگنے والے آتے ہیں، اب کس کو دیں کس کو نہ دیں، نہ دیں تو پریشانی، دیں تو پریشانی، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ حضرت نے ان کی سب باتیں سنی اور پھر فرمایا کہ بتاؤ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کیا تم اس کے مستحق ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں بلا استحقاق کے دے رکھا ہے تو پھر تم ان کو بھی دے دو، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ خاموش تو ہو گئے لیکن تردد ان کے ذہن میں رہا۔ تو حضرت نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، یہ الزام ہمارا نہیں ہے کون مستحق ہے کون نہیں مستحق ہے، ہمیں تو دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے تو ہم بھی دیں، ہم یہ نہ دیکھیں کون مستحق ہے کون مستحق ہے، وہ جانیں۔ اور نمازوں کو سستی کر پڑھنا، حضرت نے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے مراتب بلند کرے۔ ایک اور واقعہ سنایا، مجھے یاد پڑتا ہے، وہ یہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، راستے میں مسجد پڑھی، نماز کے لیے گئے اور غالباً عصر کی نماز تھی واللہ عالم، تو نماز کے لیے انہوں نے امامت کے لیے نیت باندھی۔ ابھی وہ امامت کے لیے مسئلے پر گئے تھے کہ 4 آدمی اور آئے، تو ان میں سے 2 آگے تھے 2 پیچھے تھے۔ پیچھے والوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو نماز ہی پہلے سے زیادہ ہے، چلو کسی اور مسجد میں پڑھ لیں گے۔ بہرحال وہ چلے گئے اور حضرت نے نماز پڑھائی رحمۃ اللہ علیہ۔ نماز کے فراغت کے بعد پھر حضرت اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں ہم 10 میل یا کچھ فاصلے پر ہی چلے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ایکسیڈنٹ بھی اتنا بھیانک تھا کہ اس میں 4 لوگ تھے، چاروں کے چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گاڑی کو ہم نے کہتے ہیں حضرت کہ گاڑی کو پہچانا، وہی 4 لوگ تھے۔ تو دیکھیے وہاں اگر وہ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نماز وہاں پر پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ اس وقت اس حادثے سے بچ جاتے۔ ان کی نماز پڑھنے کی نیت تھی، یعنی کہ نماز نہیں پڑھنی تھی، یہ سوچا کہ نماز آگے پڑھ لیں گے، اگر وہی نماز پڑھتے تو اس حادثہ سے
बच जाते। तो जब नमाज का वक्त हो जाए तो उसी वक्त नमाज पढ़ ले। जो हम सोचेंगे भाई ये काम कर ले वो काम कर ले, उस वक्त तक कि हमारी जिंदगी है, नहीं पता है मौत कहीं तो अल्लाह को है, कब मौत आ जाए। तो नमाज अंदर सुस्ती नहीं करनी चाहिए। मस्तूरात को खास तौर से कि पहले बच्चे का ये काम कर लूँ, पहले ये काम कर लूँ, ये काम वो काम बाद में, नमाज के वक्त पहले नमाज। ये चंद बातें हैं जो मैंने गुज़ार की। हाथ धोने खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मुमकिन नंगे सर खाना नहीं खाना चाहिए, खड़े होकर खाना ना खाए। आजकल तो एक दावतों में बीमारी हो गई है, खड़े होकर खाना खाने की, हाथ धोने का एहतमाम नहीं किया जाता, दुआओं का एहतमाम नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना खाने से बरकत उड़ जाती है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने अपने नौजवान साथियों से शेयर की। इन बातों को फैलाइए और ख़ुद भी अमल कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।